بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق منیر۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے منشیات کا استعمال۔ ڈرگز کا جو استعمال ہے ہمارے ملک کے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ یہ جو ایک خاموش کرائسس تھی اب نیشنل ایپیڈیمک کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ سٹریس، ان امپلائمنٹ، سوشل ایشوز، بروکن ہومز، کانفلکٹس، یہ ٹریگر کرتے ہیں، یہ وجہ بنتے ہیں کہ آپ کوئی سلیپنگ پلز لیں، کوئی سودنگ افیکٹ کا حاصل تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ چرس پی لیں تھوڑا سا آپ ریلیکس کر جائیں، یا آپ شراب کے 2 گھونٹ پی لیں تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ شروع میں آپ منشیات کی طرف جاتے ہیں عارضی ریلیف کے لیے، لیکن بہت جلد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اس کے، اور اب آپ کو اپنے روزمرہ استعمال میں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آپ کو کریونگز ہوتی ہیں اور آپ کو ارج ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو 100% آپ کی ایفیشنسی اور آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے۔ آپ کام اچھا نہیں کر سکتے، آپ جاب پہ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے، آپ کاروبار میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ بہت عرصہ سوئے رہتے ہیں، آپ کی طبیعت میں لیزینس آ جاتی ہے، لیتھارجی آ جاتی ہے، تو آپ پھر ریورٹ کرتے ہیں چوریوں کی طرف، جرائم کی طرف، وائلنس کی طرف۔ آپ والدین سے الجھتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، بیوی سے لڑتے جھگڑتے ہیں پیسوں کے لیے تاکہ آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکیں۔ جو فیکٹس اینڈ فگرز یا حقائق اویلیبل ہیں وہ انتہائی آبسلیٹ ہیں۔ یعنی کوئی 2013-14 کی UN کی رپورٹ ہی ہے کہ پاکستان میں 80 لاکھ لوگ منشیات کے شوقین اور رسیہ ہو چکے ہیں۔ انفارچونیٹ چیز، کوئی سینسس نہیں ہوتا، کوئی ڈیٹا کولیشن نہیں ہوتی، اور ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ کتنا بڑا جن اور عفریت ہے جو ہمارے اوپر سایہ کر چکا ہے اور عنقریب ہماری قوم کی جڑوں میں بیٹھنے والا ہے۔ اور تقریباً 700 لوگ روزانہ مرتے ہیں منشیات کے استعمال سے، اور سالانہ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس یہ ریشو ہے کہ صرف 8 لاکھ لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں 25 کروڑ میں سے، اسی طریقے سے یہ فگر بھی بہت غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ منشیات کے خلاف جو جنگ ہے پاکستان اس کو لمحہ بلمحہ ہار رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام کو شکست مل رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 53% یونیورسٹی جانے والے بچے جو ہیں وہ منشیات ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ چکھ چکے ہیں یا اس کا استعمال کر چکے ہیں۔ 45% لوگ ہمارے ناردرن ایریاز میں جو ہیں وہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ 43% جو ہماری یوتھ ہے جو کرسٹل میتھ، الکوہول اور دوسرے سبسٹنس استعمال کرتی ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے اور یہ اتنا الارمنگ ایشو ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ یوتھ میں کیوں ہے اور اسٹوڈنٹس کے اندر کیوں ہے؟ اس بیکاز کہ پڑھائی جو ہے ہماری پاکستان کے اندر جو کریکولم ہے وہ ایک سٹریس کے طور پہ ایک بچے پہ لاد دیا جاتا ہے، چاہے وہ بچہ تیسری جماعت کا ہے یا وہ بچہ سیکنڈری اسکول میں ہے یا وہ یونیورسٹی کے اندر ہے۔ دوسری چیز کہ آن کیمپس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں بچوں کو یہ سکھانے میں کہ وہ منشیات سے دور رہیں، اور کوئی پیرامیٹرز نہیں ڈرا کیے گئے کہ جو ڈرگ پشرز ہیں، جو ڈرگ پیڈلرز ہیں، جو ڈرگ سپلائز ہیں، وہ یونیورسٹیوں کے اندر ہماری یوتھ تک نہ پہنچ سکیں۔ یہی وہ یوتھ ہے جو آگے چل کے کمپرائز کرتی ہے باقی نیشن کے اندر، اور وہ ملک کے طول و عرض میں پھر جابز کرنے اور بزنس کرنے جاتے ہیں۔ تو جب وہ یونیورسٹیوں سے منشیات کے استعمال میں منسلک ہو جاتے ہیں، اس سے جڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ پورے ملک کے طول و عرض میں یہ چیز جو ہے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ حکومت پاکستان پوری طرح ناکام ہے ہمیں اس جن اور عفریت سے بچانے کے لیے۔ والدین اپنی اس اخلاقی ذمہ داری سے بالکل ناواقف ہیں اور ان کو اس ایشو کے بارے میں بالکل نہیں پتہ، اس کے نقصانات کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کتنی موذی اور جان لیوا ادویات ہیں
جن کو ایک بچہ یا بچی جب استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت برے طریقے سے اس کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شوق اور وہ چاہت منشیات استعمال کرنے کے لیے ان کو یا موت کی طرف لے جاتی ہے، یا وہ خودکشی کر لیتے ہیں، یا وہ ایک انتہائی قسم پرسی اور ذلت آمیز زندگی سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی اولاد خدا نخواستہ کسی حادثے میں فوت ہو جائے تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال کے بعد ماں باپ کو صبر آ ہی جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ واقعہ اور وہ صحنہ برداشت کرنے کی ایبلٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں فیملیز میں بچے منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، وہاں ان کے والدین روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، مالی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ وہاں ان کی واحد اولاد پچھلے 17 سال سے ہیروئن کر رہی ہے، اور اب اس نے اور ادویات کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس بچے کی تعلیم ختم ہو گئی ہے، اس بچے کی صحت بہت بری، بہت خراب ہو چکی ہے، اور وہ فیملی جو ہے وہ عنقریب اپنے مالی دیوالیہ پن کی طرف جا رہی ہے۔ پھر وہ بچہ زندگی میں شادی کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے کرنے کو تیار ہے جو بالکل اس کے لیے ایڈوائزبل اور سوٹیبل نہیں ہیں، اور ماں باپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہیں۔ کسی بھی گھر میں، کسی بھی خاندان میں اگر ایک فرد بھی منشیات کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، ہیروئن کا استعمال کرتا ہے، آئس، کرسٹل میتھ، کوئی بھی چیز کرتا ہے، تو وہ پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے، وہ پورے خاندان کو زوال پذیر کر دیتا ہے، اور ایک ایسی ایگنی اور دکھ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جس میں سے نکلنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں منشیات کے استعمال کے علاج معالجے کی طرف۔ پاکستان کے اندر یہ علاج معالجہ بہت ایکسپینسو ہے، اور پاکستان میں جتنے لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں اس کی صرف 1% ہے جن کو علاج کی سہولتیں میسر آتی ہیں۔ 50,000 سے لے کے 5، 7، 8 لاکھ روپے ماہانہ تک جو لوگ منشیات کرتے ہیں ان کے علاج کے اوپر خرچ ہوتا ہے جب آپ ان کو ریکوری میں یا ریہیب میں لے کے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ماہانہ 3-4 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ خرچہ جس کی آپ کو کوئی گارنٹی یا ضمانت نہیں ہے کہ اس کے ایکسپینس کرنے کے بعد آپ کا پیارا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا خاوند، یا خدا نخواستہ آپ کی بیوی جو ہے اس لعنت، بدعت اور علت سے چھٹکارا حاصل کر سکے گی۔ حکومت پاکستان نے کوئی ریگولیشن نہیں بنائے، کوئی رولز نہیں بنائے، کوئی رجسٹریشن نہیں کی ان اداروں کو جو ڈرگ ریہیب کے تحت کام کرتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو۔ انہوں نے بیسیکلی ایک 5 اسٹار فیسلٹی ڈیولپ کی ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ روم لیں گے تو آپ کا 3 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، آپ اگر ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ لیں گے تو 4 لاکھ ہے، اگر آپ اسٹینڈ بائی جنریٹر والا کمرہ لیں گے تو 5 لاکھ ہیں، اگر آپ 3 ٹائم کھانا ہم سے لیں گے تو 6 لاکھ ہے، اگر آپ ایک پرسنل اٹینڈنٹ کے ساتھ یہ فیسلٹی لیں گے تو 8 لاکھ مہینہ ہے۔ یعنی ایک نہ ختم ہونے والا بلنگ کا نظام ہے جو بنایا گیا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اس کی آڑ میں کہ وہ ایک معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ایک منی منٹنگ مشینز اور انسٹیٹیوشنز بن چکے ہیں۔ جہاں تک رول کا تعلق ہے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا، تو 234 لوگ جو ہماری پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر لیول تک کے افسران تھے وہ منشیات کے کاروبار میں ملوث پائے گئے۔ 45 کے قریب ایسے پولیس آفیشلز تھے جو اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کام میں ملوث پائے گئے، اور ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو 200 کے قریب ہے جو منشیات فروشوں کو پروٹیکشن دینے کے ریکٹ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جب وہ ادارہ جو بنا ہی اس کام کے لیے ہے کہ وہ منشیات کی فروغ کی روک تھام کرے گا، جب وہاں اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی پرسنٹیج ہے کہ وہ خود ہی منشیات فروشوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ خود ہی منشیات کی لین دین کے کاروبار میں ملوث ہیں، اور وہ منشیات کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر بھی انوالوڈ ہیں، تو پھر کیوں کر معاشرے کو ہم اس لعنت سے پاک کرانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ پاکستان کے اندر مختلف مراحل سے گزرا منشیات کے استعمال کے اقدام کو روکنے کا جو ادارہ تھا، اور اس وقت جو اس کی صورت ہمارے سامنے ہے وہ ANF کی صورت میں ہے، یعنی اینٹی نارکوٹک فورس۔
یہ ایک منظم ادارہ ہے جو بن چکا ہے، لیکن پہلے ایک تاثر ہوا کرتا تھا کہ منشیات صرف افغانستان کی طرف سے پاکستان میں آتی ہیں، افیم، چرس اور ہیروئن کی صورت میں، تو وہ بارڈر ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب جب کہ بہت ساری ڈائیورسیفیکیشن آ چکی ہے منشیات کے اندر، 45-50 قسم کی ہیں جو مختلف، میں نے جو ریسرچز اور اسٹڈیز دیکھی ہیں ان میں، یا جو ہمارے اسٹاف نے ڈیٹا کولیٹ کیا، تو وہ باہر سے امپورٹ بھی ہوتی ہیں، پھر لوکلی یہاں پر پروڈیوس ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ان 2 کیمیکلز کو ملائیں تو یہ چیز بن جاتی ہے جو سونگھنے میں بہت اچھی ہے، ان 3 کیمیکلز کو ملائیں تو یہ چیز بن جاتی ہے جو چاٹنے میں بہت اچھی ہے۔ تو اب اینٹی نارکوٹک فورس جو بیسیکلی اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ پورا پاکستان ہے، انہوں نے پورٹس کو بھی دیکھنا ہے، بس اڈوں کو بھی دیکھنا ہے، ٹرین اسٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے، ہوائی اڈوں کو بھی دیکھنا ہے، پورے پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ان کے لیے بڑا ٹف کام ہو گیا ہے۔ ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پرانے ڈبل کیبن ڈالے ہیں اور G3 رائفلیں ہیں، ویئر ایز جو ڈرگ سمگلرز ہیں، جو ڈرگ پشرز ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، ان کے پاس لینڈ کروزرز ہیں۔ تو جب بھی یہ کسی ہاٹ پرسوٹ میں جاتے ہیں، یا یہ شہادتیں دیتے ہیں، یا ان کے بندے زخمی ہو جاتے ہیں، یا ان کا وہ پرانا ڈبل کیبن ڈالا اس لینڈ کروزر کو پہنچ ہی نہیں پاتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو ان کی طرف سے G3 کا فائر کھلتا ہے اور دوسری طرف سے راکٹ لانچر فائر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو کوئی میچ نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر ایک نیشنل ایمرجنسی نہ ڈکلیئر کی جائے، اور کچھ میں نے گزارشات تیار کی ہیں حکومت کے لیے، وہ ان پہ فالو نہ کرے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہم اس مینس کو روک پائیں گے یا ہم اس سے اپنی جان چھڑا پائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال کے اندر سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کریں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کا رول ہو کہ وہ پورے ملک میں کریکولم بنائے اور انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرے کہ جی ڈرگ ایبیوز ہوتی کیوں ہے، منشیات آتی کہاں سے ہیں، منشیات کتنی قسموں کی ہیں، اور اس کے اوپر مکمل جانکاری ہو کریکولم کی صورت میں، جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھائی جائے، جو ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی جائے، جو ہمارے ڈاکٹرز کو پڑھائی جائے، جو ہمارے نرسنگ سٹاف کو، پیرامیڈکس کو پڑھائی جائے، کیونکہ وہ بھی اس ٹیم اور فورس کا حصہ ہیں جو افیکٹ بھی ہوتی ہے اور جو اس کو روکنے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور وہ ہے کہ پروونشل ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو ایکویپ کیا جائے، یعنی گورنمنٹ کے لیول پہ لوگوں کے علاج معالجے کو وسیع کیا جائے، پھیلایا جائے اور سستا کیا جائے۔ اگر آپ کا کوئی پیارا الکوہولک ہو چکا ہے یا خدا نخواستہ ہیروئن ایڈکٹ ہو چکا ہے، کرسٹل میتھ یا آئس یوز کرتا ہے، تو اس کے علاج کا کوئی طریقہ کار ہو جو اس کے ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہو، اسی کی تحصیل میں، اسی کے شہر میں ہو، کیونکہ یہ فیسلٹی جو اس وقت ہے ڈرگ ری ہیب کی، وہ تو اسلام آباد، کراچی، میرا نہیں خیال لاہور کے علاوہ کہیں اور اویلیبل ہو، یا شاید کوئی ایک آدھے اور شہر میں ہو، لیکن جو منشیات کا استعمال ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے۔ پہلے جو ایک تاثر تھا کہ یہ صرف عمرہ کی بیماری ہے، تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غریبوں میں بھی پھیل چکی ہے، کیونکہ جو سٹریس ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، جو گھریلو ناچاکی ہے، جو مسائل ہیں، وہ پورے معاشرے میں اکراس دا بورڈ ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ امیروں کے اندر شادیاں ٹوٹتی ہیں یا وہاں سٹریس ہوتی ہے، اور جب آپ اسٹوڈنٹ پریشر کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہم نے جو نصاب لاد دیا ہے، ان کے اوپر بہت بڑے صندوق کی طرح ان کے سروں پہ بوجھ ڈال دیا ہے، تو وہ گاؤں کے اسکول میں بھی ویسے ہے، اور شہر کی بڑی یونیورسٹی کے اندر بھی ویسے ہے۔ تو اس کے علاج کو ہمیں اکراس دی کنٹری پھیلانا ہے ہر طریقے سے کہ ملے۔ دوسرا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری ہونی چاہیے۔ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنی مہنگی نہ ہو کہ لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ آپ سمبولک کوئی اماؤنٹ لے لیں تاکہ لوگوں کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن آتی رہے اور وہ فنڈ تھوڑا سا مضبوط و مستحکم ہوتا رہے کہ جہاں سے لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بڑی شدت کے ساتھ ریگولیٹ اور لائسنس کرنے کی ضرورت ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ریہیب سینٹرز ہیں، کہ جناب یہ بنیادی فیچر ہونے چاہیے، آپ کے پاس اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، اس طرح کا سٹاف ہونا چاہیے، ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے، اور آپ ان کی لائسنسنگ کریں، اور دوسرا آپ یہ بھی مانیٹر کریں کہ وہ کیا چارج کر رہے ہیں، کس طریقے سے چارج کر رہے ہیں، وہ ایک 5 اسٹار فیسلٹی تو نہیں بن چکے۔ اس کے بعد ایڈکشن کو آپ ایز اے ہیلتھ کرائسس ٹریٹ کریں، ناٹ ایز اے کرائم۔
آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جرم ہے، یہ مجرم ہیں اور یہ خراب لوگ ہیں. بیسیکلی ایک شخص کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ اس کے لیے اور معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو اس لیے اس کو ایز اے ہیلتھ کرائسس، ایز این ہیلتھ ایمرجنسی ٹریٹ کرنا چاہیے. پھر جتنے ڈیجیٹل چینلز ہیں آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے تھرو نہ صرف پروموشن ہو رہی ہے منشیات کی، ان کے تھرو سیل بھی ہو رہی ہے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ انسٹاگرام آپ کھولتے ہیں کسی کا، وہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ منشیات اویلیبل ہیں. آپ اس پہ جاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، آن لائن پے کرتے ہیں، اور آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر 500 گرام ہیروئن، 200 گرام کوکین، جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی ایفرٹ کے ہو جاتی ہے. اسلام آباد میں تو باقاعدہ ایک کال سینٹر پکڑا گیا جس کے اندر باقاعدہ کالز ریسیو ہوتی تھیں، پھر آرڈرز بک ہوتے تھے، پھر ان کے ڈیلیوری بوائز تھے جو پورے اسلام آباد میں جا کے طول و عرض میں اس کو بیچا کرتے تھے اور ڈیلیوری پرووائڈ کیا کرتے تھے. دوسری چیز سب سے بڑی ہے کہ یہ جو بیماری ہمیں ہٹ کر رہی ہے، یہ جو نیشنل ایپیڈیمک ہے، یہ جو نیشنل کرائسس ہے، یہ ہماری یوتھ سے آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو ہمیں یوتھ کے لیے اسپیشل کوئی کام کرنا ہے، ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہیں، ان کو مذہب کے اتنا قریب لے کے جانا ہے، ان کی مورل ایجوکیشن ہم نے اتنی کرنی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ان سے دور رہیں. ہمیں اپنے بارڈرز کی سیکیورٹی ٹائٹن کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے کوئی دہشت گرد آ گیا اور اس نے آگے خود کچھ دھماکہ کر دیا، اس سے زیادہ میری سمجھ میں، کیونکہ خود کچھ دھماکہ جس نے کیا اس نے 10، 20 یا 30 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ہمارا قومی نقصان کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے 1 ٹن ہیروئن اگر آ گئی ہے، یا وہاں سے 500 کلو گرام آئس آ گئی ہے، یا کوئی اور ادویات یا منشیات آ گئی ہیں جو چاہے پورٹ سے آ گئی ہیں، چاہے انڈین بارڈر کی طرف سے آ گئی ہیں، چاہے ایران کی طرف سے آ گئی ہیں، چاہے چائنا سے پہنچ گئی ہیں، چاہے افغانستان کی طرف سے آ گئی ہیں، تو وہ زیادہ بڑا نقصان کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ہماری پوری قوم کو، وہ 25 کروڑ کو افیکٹ کر رہی ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں گرد و نواح میں دیکھیں، آپ کی فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کا بزرگ الکوہولک ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کا پیارا ہیروئن کا شکار ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کا بزرگ جو ریگولر ریچرس استعمال کرتے ہوں گے. یعنی آپ فیل کریں گے، یو کی ناٹ سے کہ آپ ایز اے فیملی یا یو ایز این انڈیویجول آپ کے اوپر کوئی افیکٹس نہیں ہیں. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ افیکٹ ہو رہے ہیں منشیات کے استعمال سے. اور اس کے علاوہ سب سے جو میں ضروری چیز سمجھتا ہوں کہ آپ ٹرانسپیرنسی کو امپروو کریں. آپ ہمیں بتائیں، آپ قوم کو بتائیں کہ جی یہ 80 لاکھ لوگ نہیں ہیں جو منشیات کرتے ہیں، یہ 2 کروڑ ہیں، 1.5 کروڑ ہیں، 2.5 کروڑ ہیں. کیونکہ جب آپ یوتھ کی پرسنٹیجز دیکھتے ہیں تو ہم 50% کے قریب ہیں کہ جو لوگ یا شراب پیتے ہیں یا جو یونیورسٹی کالج کے ہیں وہ منشیات کا استعمال کر چکے ہیں. تو ویرا جب آپ نیشنل پرسنٹیج نکالنے جاتے ہیں تو وہ صرف 3.2 آتی ہے، تو یہ غلط ہے. تو ہمیں ایکچوئل سٹیٹس کی طرف جانا چاہیے، ہمیں پتہ لگنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ ہیروئن کے استعمال سے مر رہے ہیں، کتنے. اور اب جو یہ منشیات جو لیٹسٹ آئی ہیں، ہائی ٹیک آئی ہیں، وہ تو ان کی ذرا اوور ڈوزیج ہوتی ہے تو آپ ایسے لکماجل بنتے ہیں اور آپ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اویئرنیس آپ پھیلائیں گے، جب یہ ٹرو فیکٹس اینڈ فگرز آپ دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید ہم ایز اے نیشن، ہمیں جھٹکا لگے، ہمیں ہوش آئے، ہمیں سمجھ آئے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے بچے پیدا کیے، کپڑے پہنا دیے، یونیفارم پہنا دیا، اسکول بھیج دیا، کھانا پانی دے دیا. ان کی نگرانی، ان کی نشو و نما آپ کی انتہائی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایک باپ ہیں، ماں ہیں، بڑے بھائی ہیں، آفس کے مینیجر ہیں، جنرل مینیجر ہیں، کسی بزنس کو لیڈ کر رہے ہیں، کسی ٹیکسٹائل مل کے آپ کوئی ہیڈ پہ ہیں، یا آپ امام مسجد ہیں، تو اس وقت کال فار ایکشن ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. جہاں آپ کے اور فرائض ہیں دن بھر، آپ کا ایک قومی فریضہ ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ میں آپ شامل ہوں اور اس کے ہراول دستے میں شامل ہوں، تاکہ ہم ملک پاکستان کی یوتھ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکیں. ہمیشہ کی طرح آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ.